جس کا نام تھا مقام ابوا، وہیں پر محمد رسول اللہ کے باپ کی قبر۔ ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں، اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے ذات المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر، اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی، اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں، اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گری تو اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر کی باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسی۔ اب نہ باپ رہا اس دنیا میں، نہ ماں رہی، اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب۔ 2 سال تک انہوں نے پالا، اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا۔ غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب 8 سال کے بعد چاچا نے ابو طالب نے سنبھالا، اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے۔ اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا، اور وہ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال، اور محمد رسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال۔ آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا۔ آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، اور غار ہیرا میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ غار ہیرا آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار ہیرا کہاں ہے۔ بہت اونچائی پر غار ہیرا ہے۔ اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ، اور اتنی اونچائی پر، اور تنہا، کمکموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار ہیرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری کتاب بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں۔ رمضان کی تاک رات تھی، اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار ہیرا میں داخل ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ سوال دیکھیے،
اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے دان ہوئے ترمس طے نہیں کیا. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے، ماں نے پڑھایا نہیں، دادا نے پڑھایا نہیں، چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں. امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل ویسے اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو. اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. تو ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے پڑھا پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں. یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم مجھ سے کہہ رہے پڑھو، ما انا بقاری. دیکھیے بخاری کتابوں بدل وحی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو جو ابی ابن عبداللہ ہے پکڑا، سینے سے لگایا اور کس کے دبایا. جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے، ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے مجھے. جبرائیل امین نے دبایا، کھینچا، سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. پھر وہی سوال، پڑھو. طلبا جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، جامعہ ہے، بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں. میرے بھائیوں کہا اقرا یا محمد، دوبارہ پڑھو اے محمد. اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، مانا بقاری، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی، ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا، مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. میں پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا. مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پڑھو پڑھو، ماذا کرو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا باسم ربک الذی خلق. آگے والی آیتیں ابھی چھوڑ دو، پڑھو، اس آیت پر غور کرو. پڑھو اس رب کے نام سے. محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ABCD نہیں پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے یہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو 3 سال کا 4 سال کا تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو، اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو A فور ایپل، B فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے، اکثر سمجھائے جاتے ہیں. ڈائریکٹ اس کو بایو، کیمسٹری، فزکس، بھگول، جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا. عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا، وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی
طرف इशारा किया गया और ये फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बरोज़ रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। आज हम लोग दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं, दुनिया ऐसी ही चल रही है, किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप चल रही है। और डार्विन का नजरिया तो ये था कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे इंसान बना। और वो कहते हैं कि इंसान लोग पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, मरते रहेंगे और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और जमाना तरक्की करता रहेगा। तो इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अधर्मी लोग, पापी लोग और नास्तिक लोग ये अकीदा रखते हैं। मेरे भाइयों, अरब के काफिरों का भी अकीदा नहीं था, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। इसलिए तालीम इसकी दी जा रही है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्योंकि अरब के लोग जानते थे एक छोटी सी सुई और एक माचिस की डिब्बी, माचिस का खोखला भी, मैच बॉक्स का खोखला भी, ऊपर की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। जब एक छोटी सी टेबल, छोटी सी मेज जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में कैसे आ जाएंगे? तो जानते थे कि तो आज साइंस ने तरक्की की है, आज पता चला है। वरना अरब के काफिर पहले ही से अकीदा रखते थे। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इनसे पूछो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज को कौन निकालता है। अंडा मुर्दा चीज है, जिंदा मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है। मुर्गी जिंदा चीज है और उससे अंडा बेजान चीज कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है, तो कहेंगे अल्लाह। सुनने वाला तो वही है, ये अलग बात है कि ये सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के करीबी लोग हैं जो अल्लाह तक दुआ लेके जाते हैं। सुनता तो वही है। साइंस ने तो आज तरक्की करके बताया है, आज तरक्की करके बताया है ये पहले आसमान की ऊंचाई कितनी है, फिर एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, उसकी ऊंचाई और उसकी मसाफत कितनी है, ये तो आज की साइंस ने बताया है। ये आसमान जो हम और आप देखते हैं, ये सूरज जो हम देखते हैं, जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, दुनिया में हम बरहेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात, जिस दुनिया में हम इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को समेट कर, इस दुनिया को इकट्ठा करके इस दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा, ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक फुटबॉल पड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी फील्ड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है। फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड स्टेडियम होता है। उस ग्राउंड को समझ लो, उस ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है। ये सूरज, ये इतना बड़ा है इस दुनिया से। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये दुनिया एक फुटबॉल एक गेंद के तरह दिखाई दे तो सूरज कितना बड़ा है, फिर सूरज के ऊपर सैयारे, फिर सैयारों के ऊपर कहकशाएं। एक कहकशा ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। जिस रोशनी
کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ پہ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 5ویں آسمان سے 6 آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 6 آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور 6 آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت جب آپس میں زہار کر لیے، اور اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی، لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ غور کیجئے،
سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے. یہ طلبا غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں. اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑوں پر بھی اگر کوئی کالی چیونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، جرجیز کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے. حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے تعلیم کی وہی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب کو. ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیاروں کے کشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے. تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دونوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیا کی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں. بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے دنیا ایسی دنیا ویسی. ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا. دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے. پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی. اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی. آپ اس کو کھیر رہے ہیں چلے گی. لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. آپ
دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی۔ دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے۔ یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں۔ 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے، کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو، اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو، 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو۔ ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولادیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے۔ جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی، اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے۔ علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو۔ آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہو، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہو، آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہو، آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں۔ اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اور اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، علم دین قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلباء موجود ہوں گے، قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی۔ ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث، کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے۔ غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْر کا جاگ لینا، لَيْلَةُ الْقَدْر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جو دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے۔ آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے۔ 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال، یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے۔ ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو۔ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے۔ یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی۔ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے۔ لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیے تو
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کی رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی ڈی ایم بن گیا، کوئی ایس ڈی ایم بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سارے بھائیوں نے باپ سے کہا ہے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے، بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب. آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے. جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے. اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے، اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، ادھر قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی. ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی. جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے. اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا. خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو، اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. چوری کا مال
لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چک کے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے قیمت، اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا، جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی ہے، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف، یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگی واہ، یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، شوہر، وہ تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا، دوپٹہ جانتے ہیں نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا، تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی کو کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کہ کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے،
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا۔ بس یہی ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا 2-4 تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا، اور شام تک پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جڑ لائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔ اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اچھا چلو، اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے۔ کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا۔ اوف، کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور ایسے نہیں کٹی، نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کے معنی کاٹنا، اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ دی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں۔ اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر 2 آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے،
बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसू ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक है। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरत ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया तो सुनो क्या कहा। ओहो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आए और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुताबिक वो पूरा न किया तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिकन ने ये कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी, तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र और फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की, रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें ये चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुंह काला कर ले, यूसुफ मेरे साथ कायम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, आय अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत न फरमाई, मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया तो मैं भी इनके साथ मुंह काला कर बैठूंगा। वो आपको मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह इनकी चालों से तू मुझे बचा ले, जेल में भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा, यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई
तन्हाई का मौका है, आओ आओ मेरे करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उठी, यूसुफ भागे। कुरान देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ी, दूसरा दरवाजा खोला और आगे बढ़े, आखिरी दरवाजे पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस औरत ने यूसुफ के दामन को पीछे से पकड़ा और यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे ऐसे। यूसुफ ये हट गया, यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे पहले से, और जैसी खींचा उस औरत ने अपनी तरफ, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ यूसुफ को खींचा तो यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटता चला गया। कौन ये खतरनाक लाइट मार रहा भाई? ये लाइट लड़कियों पे मारी जाती है, तो मुझ पे मार रहे हो? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? जरूर कोई छिछोरा है जिसको उसके बाप ने तरबियत नहीं दी। मेरे भाइयों, जैसे ही खींचा यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे। उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह पीछे से कमीज फटी हुई। फौरन इस औरत ने जब देखा तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, छत से। वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाए, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए? बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा, उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, यह कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि यह कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है, और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लफ्ज़ जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया, फरमाया कई तरक्ता हूँ, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है,
मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया। तफसीर इब्न कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरक्तू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरक्तुहु मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है। लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्यि दीन तरक्तहु, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्यि दीन तरक्तहु, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा, हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, क़ाल यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है। अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से, जो दीनी तालीम है, इससे इंसान अपने रब को पहचानता है। और दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने, मेरे भाइयों, ज़रिए माश की तरह किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो, या फिक्स्ड डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है उसका क्या करते हो। ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसमें वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम, अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही सूद, लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 नहीं 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ़ तरक्तहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा। उसने कहा तरक्तहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता।
ये दीन इन तरक्ता हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। आला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी, क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरज़ू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, और जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ कहा अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? का सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब, जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने? जब मैं 5 साल का था, मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया, उसने मुझसे कहा पैसे दो, और मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूं। उसने सोचा बच्चा झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूँ लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी मां के पास आया, मैंने कहा मां अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। मां ने कहा कैसे? मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे, मैंने कहा दे तो दिए, उसने भी कहा दे दिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं ही भूल गया बेटा, कोई बात नहीं। मां ने मुझे सीने से लगाया जेलर साहब, और मेरी पीठ थपथपा के कहा बेटे इस गरीबी में तुमने एक टाइम का खाने का इंतजाम कर दिया, अब ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा, ये पैसे में शाम की सब्जी आ जाएगी। जेलर साहब, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं छोटी मोटी चोरियां करके लाने लगा और मेरी मां मुझे पीठ थपथपाने लगी, फिर मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, और फिर बड़ा होता गया, फिर एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, फिर सरेआम लूट करने लगा, और जो माल नहीं देता था उसका मर्डर करने लगा, खंजर से, छुरी से, चाकू से उसको मारने लगा। किसी का कत्ल कर देना मेरे लिए मामूली बात हो गई, बस मुझे माल चाहिए, अगर आसानी से कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसको कत्ल करके मैं उसका माल छीन लेता था। जेलर साहब, मैं पकड़ा गया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई, और आज मुझे फांसी दी जा रही है। अगर मेरी मां ने उसी वक्त, जिस वक्त मैं अंडा लेकर आया था और पैसा मैंने अपनी मां के हाथ में दिया था, उसी वक्त अगर मेरी मां ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे पकड़कर दुकानदार के पास ले गई होती, और पैसा मेरे सामने दुकानदार को वापस करके कहा होता भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैंने इसको सजा दी, पैसा तुम्हें देकर नहीं आया था, ये लो पैसा। अगर उसी वक्त इसने मुझे थप्पड़ मार कर पैसा वापस कर दिया होता तो उस थप्पड़ के असर से मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता। मुझे इस मंजिल तक और इस मकाम तक
पहुंचाने वाली मेरी माँ है। अगर मुझे फांसी दी जा रही है तो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली माँ को जिंदा कैसे छोड़ा जा रहा है? मेरी माँ, मेरी बहनों, अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो अंदाजा लगाओ एक औरत का किरदार क्या होता है। इसने अपनी बच्चे को कैसी तरबियत दी और बच्चा क्या बन गया। और इसके बाद दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर, बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर, जानते हो दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान, अचानक अल्लाह का पैर फिसला। करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। अल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया, और अल्लाह को गिरने से बचाने वाले कौन थे? अब्दुल, जिनके अकीदे ये हों उनसे क्या तवक्को रखी जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। मां ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना, और याद रखना हालात कितने भी खराब हो, कितने भी नाजुक हालात हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाए, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। ये नसीहत करके मां ने अपने बेटे को, 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवादमा हो गया, चलने लगा, और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे चोर, उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहां है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही है, कहां है? कहा ये है, ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर तंग रह गया, बेटा ये तो यहां छिपी हुई थी, हम तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्तबे हों, कितने भी खराब हो, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हो लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फरमाबरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा कमीना इंसान हूँ। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक
بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے، وقت کا بہت بڑا خدا تخت بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی۔ آج کی مائیں کیا بد دعا دیتی؟ مر جا کتے، دکھتا نہیں کتے، ستاتا ہے کتے۔ آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں، مر جا نالائق بے شرم، اس طریقے کی۔ اور یہ قاری سدیس ان سے غلطی ہوئی، ماں کو پریشان کر رہے، ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی، اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے، تو یہ نکلی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا۔ اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے یہ دعا نکلی، اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانے کعبہ کا امام ہے، اس مکے کا امام ہے۔ ہماری ماں بہنوں سنو، یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے، بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے، 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا، ان کو سفر پہ جانا تھا۔ 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ، اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو، اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سوار، اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ، اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں تم بہت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھتنی بنی بیٹھی ہوئی ہو۔ اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو، اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا، اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا، اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا، اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے، اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے ہو۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس پہ 1-1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام، اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے ہیں، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے، یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں، آپ وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو میرے بھائیوں
रबिया इब्न अल-फर्रुख जब आए, मस्जिद में ठहर गए और घर खबर भिजवा दी कि मैं आया हूं 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आए। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया। मगरिब की नमाज के लिए वही खूबसूरत नौजवान लड़का आता है, अच्छी किरत करता है और बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है, बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है, उस दर्स में लोगों को रुला देता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रबिया इब्न अल-फर्रुख मस्जिद के कोने में जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं, अल्लाह काश तूने मुझे भी कोई बेटा दिया होता, काश तूने मुझे भी कोई औलाद से नवाजा होता, मैं भी अपनी औलाद को, अपने बेटे को ऐसा ही आलिम बनाता, ऐसा ही हाफिज बनाता, ऐसा ही कारी बनाता। आज उनकी जबान से कुरान के अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुश होता। उस नौजवान की किरत और तकरीर से मुतासिर है। थोड़ी देर के बाद फिर खबर आती है, आपकी बीवी ने आपको घर में आने की इजाजत दी है, अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही रबिया इब्न अल-फर्रुख घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, बीवी छिपी हुई है। बेटे ने दरवाजा खोला, जो अब 26 साल का हो चुका है। जब उसने दरवाजा खोला तो सलाम किया रबिया इब्न अल-फर्रुख ने, अस्सलामु अलैकुम। बेटे ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। रबिया ने बेटे को देखा कि ये वही बच्चा है जो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ा रहा था और मगरिब में खूबसूरत अंदाज में किरत कर रहा था। रबिया चौंक गया और फिर सोचा कहीं किराएदार तो नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहता है। बीवी जो छिपी हुई थी वो बाहर आती है, कहती है, रबिया ये तुम्हारा बेटा है, इसमें रबिया ये तुम्हारा लफ्ज़े जिगर है जिसको तुम मेरे पेट में अमानत समझ कर छोड़ गए हो। ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने के बाद ये मैंने इसकी विलादत की, पैदा हुआ, फिर मैंने इसकी अच्छी तालीम और तरबियत की। रबिया ने जब देखा कि ये मेरा बेटा है तो आसमान पे नजरें डालियो, कहा अल्लाह मेरी दुआ मांगने से पहले ही तूने कबूल फरमा ली, और मैं जैसी औलाद चाहता था वो औलाद तूने मुझे अता फरमाई। फिर वो दोनों मियां और बीवी अपने रूम में जाते हैं और जाने के बाद शौहर ने कहा, मेरी बीवी 20,000 दीनार मैं तुम्हें देकर गया था, कुछ बचाया या नहीं? बीवी ने कहा, अब ये बताओ कि 20,000 दीनार तुम्हें ज्यादा महबूब है या इस बच्चे की तालीम, इस बच्चे की तरबियत जो मैंने इस बच्चे के ऊपर खर्च किया है? फरमाया, मेरी बीवी तूने 20,000 दीनार को जाए नहीं होने दिया, 20,000 दीनार को तूने बर्बाद नहीं किया, तूने उसको सही जगह पे लगाया, तूने उसको सही मकाम पर खर्च किया। अल्लाह ने मुझे स्वाले और नेक औलाद और आलिम और फाजिल और कारी की शक्ल में मुझे दे दी, ये बहुत बड़ी अमानत है। ऐ मेरी बीवी तूने मेरी अमानत का सही इस्तेमाल किया है। मेरे भाइयों, एक औरत अगर चाहे तो शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है। स्कूलों में तरबियत नहीं मिलेगी, कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी। क्यों? अगर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज और स्कूलों में और मेडिकल कॉलेजों में अगर तरबियत मिली होती तो आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैंट की चेन खोलकर गधे और कुत्ते की तरह सड़कों के किनारे पे खड़े होकर पेशाब करते हुए नजर नहीं आते। आज इनका खड़े होकर सड़कों पर खड़े होकर पेशाब करना ये बताता है कि इन्होंने सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली है, तरबियत नहीं। तरबियत माँ की गोद से मिलती है। मदर्स लेफ इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा माँ के पेट से तरबियत हासिल करके नहीं निकला तो जिंदगी में कहीं तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। और ये तरबियत मिलेगी मदरसों से, ये तरबियत मिलेगी तुम्हें माँ के गोद से। इसलिए ऐसी तरबियत अगर अपनी औलाद की चाहते हो तो अच्छी माओं का इंतखाब करो और अच्छे मदरसों का इंतखाब करो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या तरबियत देंगे? एक किताब आपने सुना होगा, एक सहाबिया का वाकया, और एक किताब है जिस किताब का नाम है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़।
اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. اس میں صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی. جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی. بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا. پہلا دن تھا. اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں. اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا. اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا. بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم. اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے. اس بچے نے پیشاب کیا اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی. اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی. آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے. آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی حاجیوں، نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں، اڑیاں ہیں، آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں اور اپنے سینے کا حصہ دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں. اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے، ترقی کی دنیا کہتا ہے، ماڈرن زمانہ کہتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، مولوی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، قاری نہ کہلاتا. میرے بھائیوں، یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دے اپنی اولاد کو. دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ، برقعے اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد. یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا. اچھی تربیت کی ضرورت ہے.